بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران ایرانی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے توڑنا ہے۔ باقر کلیباف۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں اور ناکہ بندی کا اصل مقصد ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اندر مختلف سیاسی دھڑوں کو شدت پسند اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کر کے دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر اختلافات کو ہوا دی جا سکے۔ باقر کلیباف کا مزید کہنا تھا کہ صورت حال میں قومی یکجہتی ہی سب سے مؤثر جواب ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی عوام اور قیادت کو متحد ہو بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اندرونی انتشار دشمن کے مقاصد کو تقویت دے سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے ہمیشہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کیا ہے اور موجودہ حالات میں بھی یہی راستہ اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے مشرق وسطی میں جدید ہائپرسونک میزائل سسٹم نصب کرنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر جدید ہائپرسونک میزائل سسٹم ڈارک ایگل کی تعیناتی کی تجویز دی ہے، جس کا ہدف ایران کے اندر دور دراز علاقوں میں موجود میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانا بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اس منصوبے کو حتمی شکل دی گئی تو یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ عالمی طور پر ہائپرسونک ٹیکنالوجی میدان میں استعمال کرے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ڈارک ایگل پروگرام کافی عرصے سے تاخیر کا شکار رہا ہے اور اسے تاحال مکمل طور پر آپریشنل قرار نہیں دیا گیا، تاہم حالیہ پیش رفت اسے دوبارہ توجہ کا مرکز بنا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس اقدام کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے میزائل لانچرز کو ایسے مقامات پر منتقل کر دیا ہے جو روایتی پریسیزن اسٹرائک میزائل کی رینج سے باہر ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے کچھ میزائل 300 میل سے زیادہ فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کے جواب میں امریکہ جدید اور تیز رفتار نظام پر غور کر رہا ہے۔ ڈارک ایگل کی ممکنہ رینج 1700 میل سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اور یہ آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوران پرواز اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے، جس سے جدید دفاعی نظاموں کے لیے اسے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ مالی اعتبار سے بھی یہ منصوبہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک میزائل کی قیمت کروڑوں ڈالر میں بتائی جا رہی ہے، جبکہ مکمل بیٹری سسٹم کی لاگت اربوں ڈالر تک جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یوم فتح کے موقع پر یوکرین کو جنگ بندی کی پیشکش کر دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے 9 مئی کے موقع پر یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے، جسے سفارتی حلقوں میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ پیشکش اس گفتگو کے دوران سامنے آئی جو ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ہوئی۔ روسی صدر کے سفارتی مشیر نے بتایا کہ پیوٹن نے یوم فتح کی تقریب کے دوران لڑائی روکنے پر آمادگی ظاہر کی تاکہ اس دن کو پرسکون ماحول میں منایا جا سکے۔ یاد رہے 9 مئی کو روس میں یوم فتح بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے، جو دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف سوویت یونین کی کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ روسی صدارتی مشیر کے مطابق اس تجویز پر امریکی صدر نے بھی مثبت رد عمل دیا اور اس دن کو مشترکہ تاریخی کامیابی قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ناکہ بندی کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے خلاف سخت کارروائی سے خبردار کر دیا۔
ایرانی حکام نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کو قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی ناکہ بندی کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکی رویہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے، ایران کو جواب دینے کا پورا حق ہے۔ ادھر ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج اپنی تیاری کر رہی ہے، اہداف کی فہرستیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں۔ امریکہ سے جنگ بندی کے باوجود جنگ کو ختم نہیں سمجھتے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے ایران کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا ہے تاکہ مذاکرات میں جاری تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق ان ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے اور زیادہ لچک دکھانے پر زور دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران جنگ کے بعد پہلی بار امریکی وزیر جنگ اور جنرل ڈین کین کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت اور امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین کانگریس کی ہاؤس آرمرڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کانگریس سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایران جنگ سے بڑا چیلنج کانگریس اراکین کی مخالفت کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جنگ شروع ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ عراق، افغانستان اور ویتنام کی جنگوں سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکن کی جنگ مخالف اور حوصلہ شکن اور لاپرواہی والے بیانات ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ جنگ کو ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، یہ امریکہ کی بقا کی جنگ ہے، ہم امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو اپنی فوج پر فخر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ واحد امریکی صدر ہیں جنہوں نے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے۔ اس موقع پر جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی فوج دنیا کی سب سے منظم اور پیشہ ور فوج ہے۔ ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے، امریکہ کو مزید بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی بحری بیڑے جیرالڈ فورڈ کو مشرق وسطی سے نکالنے کا فیصلہ۔ امریکی بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ بھی جلد مشرق وسطی سے نکل جائے گا۔ یہ بحری بیڑا 10 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطی سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ اس بحری بیڑے کے مشرق وسطی سے رخصت کے بعد ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی فائر پاور کم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس کی تردید کی تھی، تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ بعد اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن اپنے ریڈار بند کر کے خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آبنۂ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ آبنۂ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو تار روانہ کیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تار میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ امریکی صدر چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے پاس کئی سالوں تک جنگ کے لیے میزائل اور ڈرون کے ذخائر موجود۔ سینئر ایرانی رکن پارلیمنٹ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے پاس دشمن کے خلاف سالوں تک جنگ کے لیے میزائل اور ڈرون کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ علاء الدین بروجردی نے تسنیم نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی خفیہ صلاحیتیں ظاہر نہیں کی۔ علاء الدین نے اعلان کیا کہ ایران کے میزائل اور ڈرون کے ذخائر اتنے وسیع ہیں کہ وہ برسوں کی جنگ کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف بھی کیا کہ تہران نے ابھی تک اپنی مکمل فوجی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا۔ علاء الدین نے
امریکی بحری ناکہ بندی کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے مسترد کیا اور دعویٰ کیا کہ اس وقت تقریباً 120 بحری جہاز آبنہ ہرمز کے قریب گزرنے کے منتظر ہیں، جبکہ بہت سے ایرانی جہاز امریکی مداخلت کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے باب المندب کی تصویراتی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی، جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مقام بھی آبنہ ہرمز کی طرح اہمیت کا حامل ہے اور وہاں ہونے والی تبدیلیاں بحری راستوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ سینئر رکن پارلیمنٹ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران آبنہ ہرمز پر اپنی خود مختاری کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور حقوق کا تحفظ مذاکرات کے ذریعے کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔